Assalamu alaikum, dear students. Today is 8th of September 2020 and it's class 10th. Subject is geography, topic land degradation and causes. I am from BHS Pansgam, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja, with today's topic land degradation and its causes. آج ہم لینڈ ڈیگریڈیشن کے بارے میں جانیں گے اور اس کے کازز. یہ لینڈ ڈیگریڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو پہلے لینڈ ڈیگریڈیشن. It is a process in which the value of the biophysical environment is affected by a combination of human-induced processes acting upon the land. Land degradation ایک ایسی پروسیس ہے جس سے جو ویلیو آف بایو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے بائی اے کمبینیشن آف ہیومن انڈیوسڈ پروسیس ایکٹنگ اپون دا لینڈ. یہ جو پروسیس ہوتی ہے جسے لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ایک ہیومن بینگ ہی نبھاتا ہے. Or we can say land degradation is basically a type of degradation or it is a process when soil is not fit for cultivation. یا لینڈ از ناٹ فٹ فار کلٹیویشن. لینڈ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس میں ہم کلٹیویشن کریں گے، کسی چیز کی کاشتکاری کریں گے، کسی چیز کو سو کریں گے یا کسی سیڈ کو سو کر کے اس میں پھر بیج جب بوئیں گے تو فصل نکل آئے گا. اس چیز کو ہم بولتے ہیں لینڈ ڈیگریڈیشن. یعنی وین لینڈ از ناٹ فٹ فار کلٹیویشن اٹ از کالڈ سمپلی ڈیگریڈیشن. اور ایک اور ڈیفینیشن when both the quantity as well as the quality of land is affected whether by natural phenomena or by human made phenomena. اس کو ہم بولتے ہیں لینڈ ڈیگریڈیشن. جب لینڈ کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں خراب ہو جائے گی، یہ اس قابل نہیں ہوگی لینڈ کہ اس میں ہم کلٹیویشن کر سکیں گے، تو اس کو بولتے ہیں لینڈ ڈیگریڈیشن. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لینڈ ڈیگریڈیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the causes of land degradation. And the first very important cause of land degradation is deforestation. Deforestation اب آپ کو پتا ہی ہے کہ cutting down of trees ruthlessly without knowing their importance. جب ہم زیادہ سے زیادہ فارسٹ ایریاز کو کلیئر کریں گے، چاہے سیٹنگ اپ آف انڈسٹریز یا فیکٹریز یا ڈیولپمنٹ آف روڈز، اس سے لینڈ ڈیگریڈیٹ ہو جاتی ہے. جو لینڈ کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ پھر فٹ نہیں رہتی پھر کلٹیویشن کے لیے، وہ خراب ہوتی ہے. نمبر سیکنڈ، ایکسیسو یوز آف فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز. ماڈرن ایج از دا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سب کو پتہ ہے، اور آج کل ہم بہت زیادہ کیمیکلز کو یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اس غرض سے کہ ہمارے جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو. نو ڈاؤٹ کہ ہم HYV یعنی ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، یتھ اس ونان ہائیبرڈ سیڈز. اس سے لینڈ کی سوئل جو ہے، اس کی فرٹیلٹی جو ہے، جو اس کے منرلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک کاز ہے لینڈ ڈیگریڈیشن کی. نمبر تھرڈ، اوور گریزنگ. جب ہم اپنے کیٹلز کو ایلو کرتے ہیں بڑے میدانوں میں کہ لیٹ دیم گریز دا گراس ایمنگ دا فارسٹس، زیادہ سے زیادہ لائف سٹاک کو ہم پالتے ہیں تو اوبویسلی وہ گریزنگ کرنے کے لیے فارسٹ ایریاز میں جاتے ہیں. تو فارسٹ ایریاز میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر پلانٹس بھی ہیں، کہ نیو گرون پلانٹس جو ہیں یا بیبی پلانٹس وی کین سے جو ہیں فارسٹس کے، یہ گریزنگ کے طور پر ان کو کھاتے ہیں اور اس سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے وہ لینڈ پر پڑتا ہے. نیکسٹ فورتھ ون از سیلینیشن، کنسنٹریشن آف سولیبل واٹر فرام سی واٹر جو ہے وہ 99% جو ہے یا 98% اگر کہیں گے یا 99% ہی ہے جو وہ سیلین واٹر ہے، مینز کہ اس میں سالٹ ہے.
اس سے لینڈ جو ہے جب ونڈز آتی ہے، جب ونڈز بلو ہوتی ہے، اسپیشلی دا ایریاز وچ آر نیئر ٹو دا سی، تو یہ سیلین جو یہ ونڈ جو اپنے ساتھ جو موئسچر تھوڑا لاتی ہے، یہ پھر سوئل کے اندر جاتا ہے، اور سوئل کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے، سوئل کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو آرگینک میٹیریلز منرلز ہوتے ہیں سوئل میں، وہ اسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بھی لینڈ ڈیگریڈیٹ ہو جاتی ہے. ڈیزرٹیفیکیشن سوری ڈیزرٹیفیکیشن ایک ایریا ہے جہاں پر صرف ریت ہی ریت ہے اور تھوڑی تھورنی بش سے یا کیکٹس دکھائی دیتے، جیسے وی ہے دیر تھار ڈیزرٹس آف راجستھان، سہارا ڈیزرٹس آف افریقہ. یہ ڈیزرٹیفیکیشن آر آلسو ریسپانسبل فار سوئل یا لینڈ ڈیگریڈیشن. یہ واسٹ ایریاز جو ہوتے ہیں جہاں پر ٹائملی رینز نہیں پڑتے، اور وہاں پر جو پلانٹ لائف ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، اسکینٹی لائف ہوتی ہے، نہ تو پلانٹس وہاں پر گرو کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہیومن بینگز وہاں پر زیادہ ہو سکتے ہیں. دے کانٹ سروائیو بیکاز دیر از لیک آف واٹر. تو ڈیزرٹیفیکیشن سے بھی جو ہے وہ لینڈ ڈیگریڈیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے سوئل ایروجن. سوئل ایروجن ہم سمپلی کہیں گے دا لاس آف ٹاپ سوئل اور دا ریموول آف سوئل بائی دا ایکشن آف ونڈ یا ادر نیچرل ایجنٹس. جو سوئل کا ٹاپ لیئر ہوتا ہے، کرسٹ وی کین سے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، ونڈ بلو ہوتی ہے، موونگ آف ایئر ود اسپیڈ، تو اس سے جو ٹاپ لیئر آف سوئل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا رننگ ڈاؤن آف واٹر وی کین سے، جو پھر ریوائنز بناتی ہیں، کچھ دراریں بناتی ہیں، جیسے گلی ایروجن ہے جس سے ہائیسٹ سوئل لاس ہوتا ہے انڈیا میں، دیٹ از گلی ایروجن. نیکسٹ ونڈ ایروجن. جب ونڈ تیزی کے ساتھ چلتی ہے، یہ بھی سوئل کو ختم کرتی ہے، اس کی فرٹیلٹی کو ختم کرتی ہے، جو ٹاپ لیئر آف سوئل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور لاسٹ ون ہے ویسٹ لینڈز، جیسے افریقہ میں سوانا ہے یا ناردرن امریکہ میں پریاز ہے. یہ کچھ ایسے ایریاز وچ آر نیچرلی وی کین سے دا واسٹ ایریاز. جو ویسٹ لینڈز ہوتے ہیں جہاں پر ہم کسی بھی چیز کو پھینکتے ہیں اور وہ نان بایو ڈیگریڈیبل بن جاتا ہے، جیسے ڈمپنگ آف گاربیج، باقی چیزیں. اور یہ جب نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، اس سے سوئل کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لینڈ ڈیگریڈیٹ ہوتی ہے. لینڈ کی کوانٹٹی اور کوالٹی پر بھی اثر پڑتا ہے، جس سے لینڈ ڈیگریڈیشن بھی ہوتا ہے اور سوئل کی کوانٹٹی ایز ویل ایز کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. لاسٹ ون ہے لینڈ سلائڈز. یہ ایک نیچرل کیٹاسٹرافی ہے. جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈز ہوتی ہے، اس سے بھی سوئل جو ہے سوئل ختم ہو جاتی ہے، لینڈ ڈیگریڈیٹ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہیومن لائیوز کو، لاس آف پراپرٹی بھی ہو سکتا ہے اس سے. تو یہ لینڈ سلائڈز بھی ریسپانسبل ہے، میجر کاز ہے لینڈ ڈیگریڈیشن کا. اینڈ آئی تھنک اٹس کلیئر ناؤ. اٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو. Stay safe.